أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حاضرین گرامی و سامعین محترم، محرم الحرام 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے. اسلامی اس سال پر، اس کے آغاز پر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بہت خیر و برکت اور بھلائیاں نصیب فرمائے. یہ سال پوری انسانیت کے لیے بڑی خیر اور فلاح کا سال ہو. اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، اور ہجرت کا مرحلہ اسلامی تاریخ میں وہ اہم مرحلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عروج پر تھی، اور دوسری طرف مخالفین کا، جہلاء کا ظلم و ستم بھی عروج پر تھا. تو ایسے میں اللہ جل شانہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑا، اور اللہ جل شانہ کے حکم کے ساتھ اپنا جو شہر جس کو مقرر کیا وہ مدینہ طیبہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو اس وقت 1444 سال مکمل ہوئے ہیں. اور یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کی تقویم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جب اس سے پہلے جو کیلنڈر چل رہے تھے وہ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ترتیب دے لیے تھے، اور خاص طور پر یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول اس نام سے جو مہینے ہیں، تو عربوں میں اس میں بھی تبدیلیاں اور تغیرات کر لیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دے دیا تھا کہ اس کو اس کی اصل ترتیب کے مطابق کرنے کا اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما لیا ہے. تو اس کی باقاعدہ جو تقویم ہوئی وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، کہ جب اسلام 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. تو اس وقت پوری اسلامی دنیا کو اس ایسے کیلنڈر کی ضرورت تھی جو اللہ جل شانہ کے نظام کے مطابق 100% پورا اترنے والا. اس کے علاوہ جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق خود اس میں کسی جگہ کوئی ترمیم اور اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلی کر کے ان کو مقرر کیا ہے. یہ ہمارے ہاں جو رائج عیسوی کیلنڈر ہے، جسے ہم شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، یہ جنوری، فروری، مارچ، جس کے مطابق ہمارا اس وقت جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے، تو ظاہر ہے یہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، لیکن انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو بنایا. اور اب اس وقت اسلام پوری دنیا میں کمزور ہے، اور کہیں بھی کوئی ایسی اسلامی حکومت اور خلافت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو اسلامی کیلنڈر جو اللہ جل شانہ کے دیا ہوا نظام ہے اس کے مطابق کوئی چل رہا ہو. ہم اپنی ضرورت کے مطابق تو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی کیلنڈر ہی وہ کیلنڈر ہے کہ جس کے مطابق تمام عبادات ہیں. اگر ہم رمضان کو دیکھ لیں تو وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے، اگر ہم حج کو دیکھ لیں تو وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی ہماری عبادات ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہیں. اس لیے اور پھر اس کے اندر خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں موسموں کا تغیر ہے. کبھی یہ رمضان المبارک کے مہینے سردی کے موسم میں آ رہے ہیں، کبھی گرمی کے موسم میں آ رہے ہیں، کبھی کسی علاقے میں کوئی موسم ہے، کبھی کسی علاقے میں کوئی موسم ہے. اور اسی طرح
حج کے اعتبار سے بھی اسی طرح کے تغیر اور تبدل پایا جاتا ہے، جو کہ انسانوں کی سہولت پر اور ایک فطرت جس تبدیلی کو چاہتی ہے اس کے مطابق ہے۔ جبکہ دوسرے جتنے بھی نظام ہیں ان میں مثلاً ہم شمسی اور یہ جو ہمارا انگریزی مہینہ ہے اس کو جو کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ انگریزی تہذیب رائج ہے، وہ نظام رائج ہے، تو وہی کیلنڈر چل رہا ہے، لیکن وہ اللہ جل شانہ کے دیے ہوئے اس نظام کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو طے کیا ہے اور اس میں تبدیلیاں اور اس میں ترامیم کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 4 سال کے بعد فروری کے مہینے میں ایک دن بڑھایا جاتا ہے اور اس کو ہم لیپ کا سال کہتے ہیں۔ یہ جو سال جس کو ہم 365 دن کا سال کہتے ہیں، تو یہ 365 دن کا نہیں ہے، اس میں ہر سال کے بعد 5 گھنٹے 40 منٹ اور 47 سیکنڈ بڑھ جاتے ہیں ہر سال۔ چونکہ روزانہ کی بنیاد پر فرق آ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم 24 گھنٹے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا، اس میں کچھ منٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سال میں 5 گھنٹے 40 منٹ اور 47 سیکنڈ ہر سال بڑھ جاتے ہیں، جن کو پھر 4 سال بعد جا کے فروری کے مہینے میں 28 کی بجائے 29 دن کیے جاتے ہیں۔ ہر 4 سال بعد یہ ہوتا ہے۔ اب جب ایک دن بڑھاتے ہیں تو آپ اگر اس کو پڑھے لکھے لوگ اگر اس کو ضرب دیں گے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر 5 گھنٹے اور 40 منٹ اور 47 سیکنڈ ہیں ہر سال کے، تو یہ 4 سال بعد جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ پھر بھی 24 گھنٹے کا دن نہیں بنتا، یعنی وہ 24 گھنٹے بنتے نہیں ہیں، اگرچہ ہم تو اس کو پورا کر لیتے ہیں 29 تاریخ شامل کر کے، لیکن وہ پورے 24 گھنٹے نہیں بنتے۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر پھر کچھ فرق پڑتا ہے، یہ تقریباً کوئی 22.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہر سال یعنی ہر 4 سال بعد 1.5 گھنٹے کا جو فرق پڑتا ہے، اس کو پھر ہر 25واں سال جو لیپ کا جو 25واں سال آتا ہے، یعنی 100 سال بعد اس سال میں پھر یہ تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ اس 25ویں سال کو پھر لیپ کا سال نہیں منایا جاتا، یعنی 100 سال کے بعد پھر جو فروری آتا ہے تو وہ 4تھا سال کا فروری اس کو پھر 28 دن کا کیا جاتا ہے۔ جبکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے محرم الحرام سے جس کا آغاز ہو رہا ہے اور جس کے متعلق اللہ جل شانہ اسی آیت مبارکہ کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بہرحال بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن ٹائم اتنا ہی ہے کہ اس میں صرف میں یہ اشارہ کر سکوں گا کہ جو اللہ جل شانہ نے جو چاند کے ذریعے سے نظام بنایا ہے، اس میں کسی دن چاند کسی مہینے میں 29 دن میں نظر آتا ہے اور کسی میں 30 دن میں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو دن کا فرق پڑتا ہے یہ اللہ جل شانہ نے انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ کسی مہینے بعد جا کے اپنی مرضی سے کچھ ٹائم بڑھا لیں اور کچھ کم کر لیں، بلکہ یہ اللہ جل شانہ نے خود اپنے نظام کے اندر اس میں کمی بیشی خود رکھی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ اسلامی کیلنڈر ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے بھی انسانوں کو وہ اپنی جو تقویم دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر 100% پورا اترتی ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کو جتنا بھی اللہ جل شانہ نے زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، عقیدے سے لے کر عبادات تک، معاملات زندگی تک، شب و روز تک، ہماری زندگی کا جتنا بھی نظام جو اسلام کے مطابق اور اللہ جل شانہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ اللہ جل شانہ کے نظام کے مطابق انسانی فطرت پر 100% پورا اترتا ہے۔ باقی دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، اور یہ بات بالکل ایسی حقیقت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اسلام کی برکات کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے مطابق اپنا نظام بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی، اور اس نظام کو بالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اور اپنے امور کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مرتب کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ محرم الحرام 1445 اس کا آغاز ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سال بنائے۔ اس میں یوم عاشورہ ہے جو کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم، اس دن کا روزہ بڑا افضل روزہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کی عبادت
روزے کی صورت میں، کیونکہ سال کا آغاز ہے، اور اس دن کے متعلق جو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلی امتیں بھی رکھتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے فرض نہ ہونے کی وجہ سے آپ جس روزے کو فرض روزے کے طور پر رکھتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ روزہ محرم الحرام کی 10 محرم کا روزہ تھا۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ وہاں یہود بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ عید بھی کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ جل شانہ نے اس دن میں نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اس خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جاتا ہے اور اگلے دن عید کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید تو نہیں فرمائی، لیکن یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اضافی روزہ شامل کیا اور فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انا احق بموسیٰ منکم، فرمایا کہ میں اس کا روزہ رکھوں گا اور اگلے سال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ایک روزہ اضافی رکھوں گا، اور اس میں 9 محرم الحرام کے روزے کا آپ نے تذکرہ کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا نہیں، آپ کو موقع نہیں ملا، تو اس پر پھر بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعض 9 محرم الحرام کا اور 10 کا شامل کر کے رکھتے تھے، اور بعض 10 کا اور 11 کا شامل کر کے رکھتے تھے۔ تو دونوں طریقے سے جائز ہے، اور اگر کوئی ایک دن کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے لیکن یہ نفل روزہ ہے، اتنا ثواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان معافی والے گناہوں میں ظاہر ہے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ کرنی ہوتی ہے، اور یہ اس صورت میں کہ جب فرائض پورے کیے جا رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ہمیں جو اعمال بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ أيها الإخوة المؤمنون، من أصول إقامة النظام البشري ودفع الفوضى عن أحوالهم ضبط مواقيتهم، ومن نعمة الله تعالى على بني آدم لما وهبهم العقول أنه سبحانه هداهم إلى المواقيت وألهمهم الاستفادة من الشمس والقمر في ذلك، فإن الاستناد في ضبط المواقيت إلى الآيات السماوية أضبط وأبعدها عن الخطأ، لأنها لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير والتبديل. لقد خلق الله تعالى لهم الشمس والقمر والنجوم وعلمهم عدد السنين والحساب، فانتظمت حياتهم وصلحت أحوالهم وطاب عيشهم، وهو سبحانه خلق البشر وفضل بعضهم على بعض، وخلق الزمان وفضل بعضه على بعض، وخلق الأرض وفضل بعضه على بعض، وأفضلية البشر تكون بأعمالهم، وتكون منازلهم عند ربهم بحسب عبادتهم وتقواهم، وأما أفضلية المكان والزمان بحسب ما يقع فيهما من عبادة الله تعالى. اختار الله تعالى من السنة أشهرا حرما، كما قال سبحانه وتعالى
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن هذه ال4 شهر الله المحرم أول شهر في السنة، وكان شهرا محرما بعد شهر الحج ليأمن الحجاج في سفرهم إلى بلادهم، وسمي محرما تأكيدا لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما. وله مزية على غيره من الأشهر، وهي أفضلية الصيام فيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه مسلم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا إنما كان والله تعالى أعلم من أجل أن المحرم أول السنة المستأنفة التي لم يجيء بعد رمضانها، فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال، والذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، فإذا استفتح سنة بضياء مشى فيه بقيتها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله تعالى، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى تدل على شرفه وفضله، فإن الله عز وجل لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. ولما كان هذا الشهر المحرم مختصا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به، وهو الصوم في يوم عاشوراء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاء في فضل صيام يوم عاشوراء أنه يكفر سنة كاملة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري: من صام عاشوراء غفر الله له سنة. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا في من صادفه صومه وله سيئات يحتاج إلى ما يكفرها، فإن صادفه صومه وقد كفرت سيئاته بغيره انقلبت زيادة في درجاته. وكان الزهري رحمه الله تعالى يفطر إذا سافر في رمضان، فصام عاشوراء وهو مسافر فلم يفطر، فسئل عن ذلك فقال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت فأحرصوا عليهم رحمكم الله تعالى على صيامه، وخالفوا اليهود فصوموا يوما قبله وذلك أفضل، أو يوما بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه
وذرياته أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.